لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. عزیزان گرامی، مجلس ایصال ثواب اور اس سے بہتر اور بے مثال ایصال ثواب ہمارے لیے نہیں ہے. حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ بے مثال حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. تھوڑی سی کمی ہم لوگوں میں ہے کہ کم سے کم مرنے والے کی سویم کی مجلس میں یہ قرآن تو ہو ہی جانا چاہیے. ناگواری خاطر نہ ہو، میں معذرت کرتے ہوئے دست بستہ گزارش کرتے ہوئے، قرآن ہے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات اللہ کا کلام ہے. مگر اس کے بعد یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن کا بچانے والی ذات کون ہے؟ کس نے قرآن کو بچایا؟ کس نے نماز کو بچایا؟ کس نے روزے کو بچایا؟ کس نے حج کو بچایا؟ کس نے اللہ کے نام کو بچایا؟ کس نے خدا کے نام کو بچایا؟ کس نے حلال کو بچایا؟ کس نے حرام کو بچایا؟ تو جس نے اللہ کے حلال و حرام کو بچایا، قرآن کو بچایا، اللہ نے اس کے ذکر کو یہ کہہ دیا کہ اگر ایک رکعت نماز جو ہے میرے گھر میں پڑھو گے تو ایک رکعت جو ہے 100 رکعت کی برابر ہوگی، لیکن اگر روضہ حسین پر ایک رکعت نماز پڑھو گے تو 1,00,000 رکعت نماز کی برابر ہوگی. یہ عظمت حسین ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ حسین نے قرآن کو بچایا ہے، نماز کو بچایا ہے، روزے کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے. تو عزیزو، ہمارے پاس بہترین اور بے مثال اگر ایصال ثواب ہے، جس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ مرنے والے کی روح شادماں ہو جاتی ہے جب وہ ذکر پہنچتا ہے، اور وہ سید الشہداء کا ذکر ہے، مجلس عزا ہے، جو پہنچنے کے بعد انسان کو مرحوم و مغفور بنا دیتی ہے. مرحوم و مغفور، یہ معموم محترم مغفور ہیں، مرحوم ہیں. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بعد میں کوئی تبصرہ کرے کہ کیا کیا ہے. ابھی ہمارے بھائی نے ذکر کیا، مگر مغفور بھی ہیں اور مرحوم بھی ہیں. اس لیے کہ جو اہل بیت کا ذکر کر کے جاتا ہے اور ان کا تذکرہ کر کے جاتا ہے تو وہ مرحوم بھی ہوتا ہے اور مغفور بھی ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پڑھنے والے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر مجھے ان کے سلسلے میں یوں بولنا ہے کہ دینی اداروں میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مولانا بنتے ہیں، مگر وہ ایک صاحب فکر و نظر انسان تھا. لفظ سنیے، تبصرہ کرے آدمی مگر وہ سمجھدار اور صاحب فکر و نظر انسان تھے. ان کا تبصرہ اور ان کی فکر بہت
فراست کے ساتھ تھی، اور اس کا تعلق دینی اداروں میں پڑھنے کے بعد نہیں ہوتا، یہ ذاتی طور پر ہوتا ہے انسان کے اندر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہ موضوع الگ ہے۔ نہیں، نحو صرف آپ نہ پڑھیں تو جب تک نہیں پڑھیں گے نحو صرف قرآن جب ہی سمجھ میں آئے گا۔ وہ باب الگ ہے کہ کسی آپ ہماری عزت کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے مولانا ہے، عالم ہے، اتنے سال پڑھا ہے، مگر خود انسان کا ذاتی نظریہ اور فکر یہ اس کا الگ فیصلہ ہے۔ وہ اس اعتبار سے صاحب فکر و نظر تھے، سمجھدار تھے، فراست تھی، اور اردو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو اس کے معلومات سے باہر ہو۔ میں یہیں کے امام باڑے کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی لفظ آیا سامنے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ وہ گلزار دبستان اور بڑی بڑی کتابیں سعدی و بوستان شیخ سعدی کی کتابیں نہ سمجھے، جب تک نہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ بغیر فارسی پڑھے ہوئے انہوں نے ایسے ترکیب کر دی کہ مجھے دیکھنا پڑا کہ یہ تو ناظمیہ بھی نہیں گئے تھے، سلطان المدارس بھی نہیں گئے تھے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، جو بات کہہ رہا ہوں میں معلومات کی بات کہہ رہا ہوں، بہت دیکھا ہے میں نے انہیں۔ وہ بغیر ناظمیہ اور سلطانیہ گئے ہوئے اور گلستان اور بوستان پڑھے ہوئے، ان کے الفاظ ان کے سامنے تھے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے پیش نظر نہ ہو، اور کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی لفظ غلط نہیں پڑھا۔ اتنے سال انہوں نے مرثیہ پڑھا مگر کوئی اعرابی اور غلطی لفظ کی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ ان کی معلومات، کتنی نالج تھی ان کو، میں اس لیے کہنے کے لیے تیار ہوں، کتنی معلومات۔ مسائل شریعہ، احکام دین، یہ نہیں کہہ دیا توضیح المسائل میں ہر مرجع نے لکھا ہے، ہر مرجع نے توضیح المسائل میں باب تقلید میں لکھا ہے کہ جن مسائل کی ضرورت ہوتی رہتی ہے، وضو و غسل و تیمم و تمام نماز کے مسائل ہر مومن پر جو ہے لازم اور واجب ہے کہ ان کو سمجھے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا یہ مواخذہ، میری نماز جو غلط میں نے پڑھی ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ مسائل شریعہ تو انسان کو پیش نظر ہونا چاہیے۔ ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک جاہل مقصر ہوتا ہے۔ جاہل قاصر اسے کہتے ہیں کہ تقصیر کرنے والا۔ بستی میں مولانا موجود ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ مقصر کہتے ہیں تقصیر کرنے والا۔ دو عالم، چار علم بستی میں موجود ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں جانتے تھے تو اہل علم سے پوچھتے، اس لیے آپ مقصر ہیں۔ اور جاہل قاصر اس لیے ہیں کہ نہ تو آپ کے پاس توضیح مسائل ہے، نہ کسی سے آپ دریافت کر سکتے ہیں مسئلہ، تو اب آپ جاہل مقصر ہیں، اس لیے کہ آپ نے تقصیر کی ہے۔ قاصر اس کو کہتے ہیں کہ نہ پہنچ سکے عالم تک، لفظ یاد رکھیے گا۔ قاصر اسے کہتے ہیں جو عالم تک نہ پہنچ سکے، بستی میں عالم نہ ہو، اسے جاہل قاصر کہتے ہیں۔ مقصر اسے کہتے ہیں کہ ہے اور پہلو میں موجود ہے اور جان سکتا ہے اور نہ جانے، تو اب مقصر کی غلطی معصوم نہیں ہے، قاصر کی معلوم۔ درود پڑھے محمد عالم، اس لیے تفسیرہ کیا۔ ورنہ نماز تو ہمارے ایران کے علماء پڑھاتے یہ کہہ دیتے تھے رسائل و مکاتب کہ اگر الٹی سیدھی نماز پڑھ کے چلے گئے معاف کیجئے گا، ناگوار خاطر آپ کے ذہنوں پر نہ ہو، تو پھر ایسے پڑھ کے چلے گئے کہ جیسے کوئی بھیڑ بکری پڑھ کے گئی ہے۔ اس لیے کہ پہلے نماز پڑھنے والے کے لیے میرے ہاں کوئی غلط کام کر کے چلا جائے اور میرا کوئی چیز میں نے صحیح کرائی ہو اور کوئی چیز درست کرائی ہو، مظلوم اس سے کہے پیسے دے دو کہ تم نے خراب کر دی، میں پیسے کیسے دے دوں؟ آپ نے تو خراب کر دیے تو ٹھیک کب کیا؟ ٹھیک کیے ہوتے تو پیسے دیتا۔ اللہ کہتا ہے ثواب کیسے دے دوں؟ نمازی تو صحیح نہیں پڑھی تو ثواب کیسے دے دوں گا؟ تو یہ تمہید کی ہے، ذکر کیا میں نے آپ سے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ پڑھا لکھا ہو، لیکن دینی مسائل کی اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ ان کو معلومات ہوتی تھی، خبر رہتی تھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، پتہ چلتا تھا۔ اسی لیے یہ ہے کہ پڑھے لکھے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ وہ سب جانتے ہیں، ایک صاحب فراست، سمجھدار، پڑھے لکھے انسان تھے، اور صاحب فکر و نظر تھے۔ ان کے خدمات بہترین سے بہترین ہیں، ان سے بہتر مرثیہ اور تحتلا صابر رضا، صابر بھیا مرحوم کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہ نہیں کہ میں جلالی کا رہنے والا ہوں، مگر دور دور تک جو میرے ہاں رسم ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جلالی کا رہنے والا ہوں، مگر جلالی کے جتنے بھی مرثیے ہیں اگر پڑھتے جاؤ اور جا کے سنو، 1 منٹ لگے گا عزیزان گرامی۔ جب وارث خلیل شہ کربلا ہوئے، کہیں اور جا کے سن لیجئے، جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رو چکی، ایسا معلوم ہوتا ہے جس مرثیے کی جو طرز ہے اگر آپ اس سے ہٹ کر کے پڑھیں آپ کا مزاج خراب ہو جائے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ابھی بھیا نے پڑھا، مرثیے الگ چیز ہے، اس کی طرز الگ چیز ہے۔ اقرأوا القرآن، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن بأحسن اصواتکم، دیکھیے قرآن پڑھو مگر اچھی آواز سے پڑھو، قرآن پڑھو اچھی آواز سے، قرآن پڑھو ورتل القرآن ترتیلا، دوڑو مت، بھاگو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدی تمام نہیں، بھاگو مت، ٹھہر کے پڑھو، کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، آپ کی ٹرین نہیں نکلی جا رہی، نارمل پڑھو۔ یہ اگر بھگا دیا اللہ کو تو پھر کیا ہوا؟ نماز کوئی بھی ہو، عالم ہو یا غیر عالم، نماز درست پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، قرآن اچھی آواز سے پڑھو، قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھو، صحیح حروف مخارج سے نکالو۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، مگر ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کسی شخص سے نہ نکلتی ہو تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عقیدے کو دیکھتا ہے، لفظ کو نہیں دیکھتا۔ اللہ عقیدے کو دیکھتا ہے، لفظ کو نہیں دیکھتا۔ لوگ کہتے تھے آگے یہ بلال نے نماز، یہ ان کی سین نہیں نکلتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحیح ہے غلط؟ معلوم کیجئے صحیح ہے غلط تو نہیں ہے، نہ کھڑے ہو کے کہتے نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ بلال السین افضل من الشین، بلال کی سین لوگوں کی شین سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شین پر جو فخر کر رہے تھے وہ منافق تھے، یہ میری محبت کے ساتھ نکالتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جبر ہے کہ اگر آپ سے کوئی نئی لفظ نکل نہیں لگا تو مر جانے کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہم آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں نکل رہا تو نہیں نکل رہا، وہاں ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، یہ تھوڑی دیر میں نے 2-4 منٹ بات کی، وہ صرف اسی لیے کہ انسان سمجھدار اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت بھی بہتر کر سکے۔ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اس کے بعد انسان کو اسفل سافلین میں پہنچا دیا۔ میں نے کل بھی خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے، مگر واہر عظمت آل محمد علیہ السلام، کل غیر خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آل محمد کے فضائل نہ ہو۔ پڑھتے چلے جائیے آپ، یہ شان آل محمد ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے مگر ضد کرے اس کا مسئلہ الگ ہے، مگر مجھے بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی مجلس کو صحیح کرنے کے لیے اپنی طرف سے گھڑ کے پڑھ دینا چاہیے، اور اگر میں نے پڑھ دیا تو پھر وہ آپ مجھے روز محشر جنت میں نظر نہ آئیں گے، جہنم میں نظر آئیں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ بہترین، احسن اس میں تفضیل ہے، احسن تقویم یعنی بہترین پیدا کیا انسان۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد ہم نے اسے اسفل سافلین میں پہنچا دیا۔ احسن تقویم کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں
علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، شیخ مفید لکھ رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ احسن تقویم کون ہے؟ احسن تقویم میں ہم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، کہ انبیاء سے افضل ہیں، پیغمبروں سے افضل ہیں، مرسلین سے افضل ہیں، رسولوں سے افضل ہیں، صاحبان کتاب سے افضل ہیں، صاحبان شریعت سے افضل ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو احسن تقویم ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد ہم نے ان کو اسفل سافلین میں بھی پہنچا دیا۔ اسفل سافلین میں کون ہیں؟ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ہمارا حق چھین کر کے، ہمیں ہمارے حق سے ہٹا کر کے وہ اپنے کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، وہ اسفل سافلین ہیں۔ مگر پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ غیر ممنون کے معنی کیا ہے؟ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، چین سے ہیں، دنیا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں عزیزان گرامی، لیکن اب وہ ایک حد ہے، جب ہمارا وقت آ گیا تو اب سب نعمتیں ہماری ختم، پہنچ گئے ہم، موت آ گئی ہمیں۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مت سمجھنا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی نعمتوں کو اچھا سمجھتے ہو، تم دنیا کی نعمتوں دیکھ کر کے فخر و مباحات کرتے ہو، اچھی گاڑی میں گھوم کر کے 50 لاکھ کی اور 25 لاکھ کی تم اتراتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اچھا اور بہتر سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت کی زندگی لاجواب زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی اس کا کوئی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب اس زندگی کو کیا کر رہے ہو؟ اس زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں نہیں، ہاں یہ عرض کروں عزیزان گرامی کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان، میں بولتا ہوں پڑھتا ہوں میں اس بات کو کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مقدس ہو کر کے بیٹھ جائے کہ صاحب اب پیسے تو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مقدس ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ واہر شان آل محمد علیہ السلام، چاہے فضائل میں ہو یا ہدایت میں ہو یا نصیحت میں ہو، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے وہ میرا شیعہ نہیں ہے، جس نے آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا وہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم اتنے متقی بن جاؤ کہ تمہیں اپنے اہل و عیال کا خیال نہ رہے، اپنے بچوں کا خیال نہ رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال نہ رہے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بس مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر کے تم اپنے لیے سوچو کہ بس ہم تو کامیاب ہیں؟ نہیں نہیں، تم دولت حلال کماؤ۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے، سنت موقدہ ہے، پڑھا صبح کو پڑھ کے چلا، لیکن مولا نے کیا فرمایا، اہل بیت نے کیا فرمایا؟ جب بندے مومن اپنے رزق کی تلاش میں نکلا، جب بندے مومن اپنی رزق کی تلاش میں حلال رزق کے لیے نکلا، حلال طریقے سے کمایا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ خدا کی راہ میں میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ بس میرے لیے بیکار ہے، یہاں صبح کو تمہیں نوکری ملی، کام ملا، چاہے وہ ہندوستان میں کر رہے ہو یا ایران میں کر رہے ہو، تو کام تو تمہیں کرنا ہے، اور تم نے غلط طریقے سے پیسے لے لیے اور کسی آفیسر نے تم سے کچھ نہیں کہا، تو نہ کہا ہو کسی آفیسر نے تم سے کچھ، تمہارے تعلقات اچھے ہیں، چپ کے پیسے تمہاری سیلری آ گئی اور کام کر کے نہیں لیا، وہی سیلری تمہاری حرام ہو گئی کیونکہ تم نے کام نہیں کیا۔ آیت اللہ علیہ خمینی، گل پائے گا نہیں مرشی، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بھی کام کر رہے ہو، کام تم نے نہیں کیا، پیسے تمہارے حرام ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ تم نے کام نہیں کیا۔ تم کام کرنے کے لیے لکھ لے، تمہارا پورا دن جو گزرا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرا ہے، تلوار چلاتے رہے۔
تم نے اپنے درجات عالی کیے، بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کی۔ اے ابو ذر للعبادت سبعون جزءا، اے ابو ذر عبادت کے 70 حصے ہیں، 69 و 60 لأکل الحلال، 69 حصے حلال روزی کے لیے، 69 حصے، وہ واحدۃ للعطاعت للعبادت، ایک حصہ عبادت کے لیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ذر غفاری سے۔ نصوص بیان کر رہا ہوں، احادیث بیان کر رہا ہوں۔ مقصد اسلام کا یہ نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ، عبادت کرتے رہو، ذکر الہی کرتے رہو، مجلسیں کرتے رہو، ماتم کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ اس دن بھی بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے توضیح المسائل میں آیت اللہ لکھ رہے ہیں کہ مسجد النبی میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، عبادت کرتے کرتے حضور نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عبادت، بڑا اچھا آدمی ہے۔ کیا کہنا کیا ہے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ لوگ اسے کپڑا دیتے ہیں، لوگ اسے کھانا دیتے ہیں، لوگ اس کا خیر بڑا عبادت، یعنی مکار ہے، شیطان ہے، اسے نکالو باہر۔ کاروبار کرے، جائے محنت کرے، پیسے تلاش کرے، دوسروں کا دست نگر بین کرے، اسلام کی توہین کرتا ہے۔ کیا نہیں فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا نہیں فرمایا آل محمد علیہ وسلم؟ کون سی چیز نہیں ہے؟ اگر ایمان کے بعد ہے تو ہر عمل آپ کا عبادت ہے۔ اگر ایمان کے بعد ہے تو ہر عمل آپ کا، لفظوں پہ غور کریں آپ، اگر ایمان کے بعد ہے تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اگر ایمان کے بعد نہیں ہے تو نماز بھی حرام ہے، روزہ بھی حرام ہے، حج بھی حرام ہے، زکوٰۃ بھی حرام ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو بیکار ہے، کیا فائدہ؟ کرتے رہو، اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر ایمان و معرفت آل محمد کے ساتھ عمل ہے تو وہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایمان کے بعد نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، روزہ بھی صحیح نہیں ہے، حج بھی صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی صحیح نہیں ہے بھائی، میں کیونکہ کلیئر کر کے پڑھوں گا تو دل آزاری ہوگی، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، میری عادت نہیں ہے، ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ میں نے کیا مطلب کہہ دوں نا، میں نے کہا میرے یونیورسٹی میں 18 سال نماز پڑھائی، کہ کیا مطلب؟ کہ اس پہ میں نے کہا نکالو، میں نے کہا 1000 جوتے یہیں لگوانا، میں نے کہا کتابیں نکالو، کتابوں کا حوالہ دے کر کے کہا، میں نے کہا کتابیں نکالو، میں نے کہا پٹوا لینا، بھنگیوں سے پٹوا لینا، تم یہاں کتابیں یونیورسٹی سے نکالو۔ کاہے پہ سجدہ کہا ہے رسول اللہ نے؟ میرے نے نہیں کہا، میرے عالموں نے نہیں کہا، میرے محدثوں نے نہیں کہا، تمہارے عالموں نے کہا کہ سجدہ کاہے پر ہونا چاہیے؟ سجدہ ہر اس چیز پر صحیح نہیں ہے جو کھائی جائے پہنی جائے۔ کلو شین یوکلو، ہر وہ چیز جو کھائی جائے، وہ یلبسو اور پہنی جائے، لا یصح علیہ السجدہ، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ ہر چیز جو کھائی جائے پہنی جائے اس پر سجدہ نہیں ہے۔ حضور ایک قاعدہ معین کر گئے، مرسل اعظم صلی اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ مجلس تھوڑی زحمت ہو رہی ہوگی، 5 منٹ پڑھوں گا، درود پڑھے محمد علیہ، زیادہ دیر نہ ہو رہی ہو۔ ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو، پہنی جاتی ہو، لا یصح علیہ السجدہ، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، کپڑے پر سجدہ صحیح نہیں ہے، پالک کے پتے پہ سجدہ نہیں ہے، مولی کے پتے پہ سجدہ صحیح نہیں ہے، جو جانور کھاتے ہیں اس پر سجدہ صحیح ہے، آم کے پتے پہ سجدہ صحیح ہے، امرود کے پتے پہ سجدہ صحیح ہے، لکڑی پر سجدہ صحیح ہے، جو چیز کھائی جاتی ہو پہنی جاتی ہو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے صحیح ہے سجدہ؟ سونے کی چیز پہ سجدہ نہیں ہے، چاندی کی چیز پہ سجدہ صحیح نہیں ہے، لوہے کی چیز پہ سجدہ نہیں صحیح ہے، کسی چیز پر جو استعمال میں آتی ہو کسی بھی جہت سے آپ کے کلام آپ کے لیے اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے سجدہ؟ اس لیے کہ یہ ابنائے دنیا ہے، یہ دنیا کی کھانے والی چیزیں ہیں۔ جو الیت للارض مسجدا و طہورا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے زمین کو سبب طہارت بنایا گیا ہے، اگر پانی نہ ہو تو میں تیمم کروں گا۔ جو الارض مسجدا و طہورا، جائے سجدہ قرار دیا گیا ہے، مسجدا و طہورا یعنی جائے سجدہ۔ سب سے بہتر سجدہ کاہے پر چیز پر ہے؟ ان تمام چیزوں کے بعد تراب پر سجدہ افضل ہے۔
اور ان تراب میں بھی اس تراب پر سجدہ افضل ہے جو کربلا معلیٰ کی تراب ہے، اس لیے کہ جب اس پر سجدہ ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات کا وقت ہو اور مومن محسوس کرے پوری دنیا ایسے روشن ہو جاتی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی روشنی اس کی نگاہ میں آ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے جب تراب پر کربلا کی خاک پر مومن سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے عالم اہل سنت نے لکھا کہ تم کہتے ہو یہ امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں، امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں، رسول اللہ نے کعبے کی مٹی منگا کر کے اندر سے اس کی مہر بنوائی اور رسول اللہ نے اس پر سجدہ کیا، کیونکہ کعبہ افضل ہے۔ مگر جو محافظ کعبہ ہے، جس نے کعبے کو بچایا، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب سجدہ سب سے افضل جو ہے وہ خاک شفا پر ہے، کہ اس پر سجدہ کیا ہے۔ انسان سجدہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہماری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، تو صحیح بن جاؤ اہل بیت کے مخالف ضد۔ اگر ضدی ہیں اور ہٹ دھرمی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہٹ دھرمی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو میں نکتہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب اہل بیت سے بغاوت ہو جاتی ہے تو اللہ آواز دیتا ہے ادھر سے کہ جب اہل بیت کے تم حسین کے دشمن ہو گئے تو نماز بھی تمہاری صحیح نہ ہوگی۔ ارے نماز تو صحیح پڑھ لیتے، وہ تو میری تھی، درود پڑھے محمد آل محمد، نماز تو صحیح پڑھ لیتے، وہ تو 12 اماموں کی نہیں ہے، تم تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہے، درود پڑھے محمد آل محمد۔ مگر یہ عداوت ہے، یہ آل محمد کی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ کوئی عمل صحیح نہیں ہے، کوئی عمل درست نہیں ہے۔ کلو شین یتیرو، بھائی ایک آخری بات، کلو شین یتیرو، ہر وہ چیز جو اڑتی ہو، فلا باسا بے بول ہی وہ کروئی، اس کا پیشاب پاک ہے، اس کی پھوٹی پاک ہے۔ نص بیان کر رہا ہوں، وہ حدیث بین اپنی حدیثوں میں تمام، ہر وہ چیز جو اڑتی ہو، کبوتر کوا، مگر اس کے ہاں مکروہ ہے کیونکہ حرام گوشت کا ہے، لیکن جو چیز اڑتی ہو اس کی پوٹی نجس نہیں ہے کیونکہ پرندہ ہے۔ کل شین یوکلو، ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو، جانور، فلا باسا بے بول ہی و خرعہ، اس کے بول میں پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے، پاک ہے۔ کون سی چیز کھائی جاتی ہے؟ گائے، بھیڑ، بکری، پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ قانون معین کر دیا کہ میں تمہیں قانون بتائے جا رہا ہوں، وہ تمہاری بات الگ ہے، نجی بات ہے کہ تم کسی کی عداوت میں تم جو چاہے کرو، پڑھو صحیح یا نہ پڑھو۔ ہم بھی نہیں کہتے نماز الگ الگ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، کیا بات ہے؟ 1 بجے پڑھیے، 1 بجے کے بعد 4 بجے پڑھیے، 3 بجے، کیا بات ہے؟ نماز عصر کا وقت آ جائے گا، مگر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے تو یہ آسانی کر دی، آیت اللہ بار بار آتا پھرے گا 4 بجے نماز پڑھانے کے لیے۔ آیت اللہ علامہ سید علی سیستانی نماز پڑھانے کے لیے حرم امام حسین میں، حرم امیر المومنین میں، ایک تو 1 بجے آئیں گے، 1:30 بجے، اور پھر 1:30 بجے کے بعد کہیں گے ایھا الناس 3:30 بجے آؤ۔ ان کے پاس انہیں بہت سے کام ہیں، بار بار آتے پھریں گے، عالم بار بار آتا پھرے گا، لہذا اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ میں بھی عمل کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے وحی بھی نازل کر دی، دونوں نمازیں ساتھ پڑھ لو۔ نجفی صاحب کتاب پڑھا رہے ہیں، دونوں کا وقت آ جاتا ہے، تقدم و تاخر کا فرق ہے، پہلے ظہر پڑھنی چاہیے، پھر عصر پڑھنی چاہیے، پہلے مغرب پڑھنی چاہیے، پھر بعد میں عشاء پڑھنی چاہیے، دونوں کا وقت ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ وقت الظہرین من الزوال الی المغرب، وقت المغربین من الزوال الی المغرب، دونوں کا وقت آ جاتا ہے، تقدم و تاخر شرط ہے مدد۔ تو جو اہل بیت تو آسانی کر گئے، اللہ نے تو آسانی، رسول اللہ نے بھی اپنی مرضی سے آسانی نہیں کی، ادھر سے آرڈر ہوا تب آسانی کی۔ یہ میری شریعت نہیں ہے، ادھر کی ہے، میں اللہ کی شریعت کا امین ہوں، ہمارے علماء بھی اللہ کی شریعت کے امین ہیں، ہم بھی اللہ کی شریعت کے امین ہیں، وہ ایسے امین ہیں۔ حضور والا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچی میں پیدا کیا۔ یہ کب اچھا ہوگا؟ جب انسان کا عمل اچھا۔
عزیزو اگر عمل اچھا ہوگا تو انسان بلند ہوگا، اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو بلند نہیں ہوگا۔ توجہ رہے مومنین کی، محبان اہل بیت کی، آل محمد بھی بغیر عمل کے بلند نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے۔ کیوں افضل ہوئے؟ اپنے عمل سے افضل ہوئے، آدم علیہ السلام سے افضل ہوئے، نوح علیہ السلام سے افضل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوئے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوئے۔ کسی نے نمازیں ایسے پڑھی، میں نے تو دیکھیے اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تک میں آیت اللہوں کو خط بھیج کے پوچھوں یہ کہ میں نے آج تک کسی نبی و ولی کو اس شان سے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پانی آ گیا ہو اور چہرے کا رنگ اڑ گیا، میں نے نہیں دیکھا۔ پانی آئے، نماز پڑھ رہا ہو اور پیروں میں تھر تھری پیدا ہو، ہر سانس، ہر عمل دریائے تقوی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی عظمت و بلندی؟ ہر عمل ان کا دریا کے تقوی میں، دریائے تقوی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہیں افضل۔ کوئی بتائے؟ مجھے نہیں ملا آدم علیہ السلام سے، میں نے ابھی تک نہیں کبھی سنا کسی خطیب و ذاکر کہ کسی نبی و ولی نے معاذ اللہ گرا نہیں نہ تھا۔ رونگتا رونگتا ان کی نبوت اور رسالت کا صاحب کتاب ہونے کا گواہ ہے میرا۔ ہر سانس جو آتی ہے وہاں سے آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، مگر مجھے یہ نہ ملا کہ نماز پڑھ رہے ہوں پاؤں میں تیر لگ جائے اور خبر نہ ہو۔ یہ ملا تو اہل بیت کے لیے۔ یہ نہ ملا مجھے کہ مصلی پر بیٹھے ہوں اور اژدہا آ جائے اور انگوٹھا چبا دے اور چباتا رہے اور انسان سجدے میں رہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ مولا سر اٹھا لیے، ذرا سا جانور آ کر کے کسی ملا کو بھی اگر ستا دے گا تو پریشان ہو جائے گا، نماز جو ہے شارٹ کر دے گا۔ لیکن واحد عظمت امام کہ نماز پڑھ رہا ہے مولا، اژدہا آ رہا ہے، انگوٹھا چبا رہا ہے، کہا ہاں اپنے آپ نہیں اٹھوں گا جب تک تو نہیں اٹھ جائے گا۔ اور جب وہ خود اٹھ گیا تو کسی اور نے فضیلت کا اقرار نہیں کیا، شیطان نے یہ لقب دیا، انتا زین العابدین انتا سید الساجدین۔ ارے ان کے فضیلت کے قائل تو شیطان بھی ہیں، ان کی فضیلت کا قائل تو شیطان بھی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہیں، بس عزیزان رحمت ہو گئی آپ کی تمام۔ ان کی عظمت کے قائل، ان کا اقرار کر رہا ہے شیطان، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہہ رہا ہے کہہ کے چلا تھا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے خالص بندے میرے بہکائے۔ دیکھیں ان کی عبادت فخر کرتی ہے، عبادت ناز کرتی ہے، روزے فخر کرتے ہیں، روزے ناز کرتے ہیں۔ کہ کوئی پڑھے تو صحیح ایسے نماز جو ہے اہل بیت نے پڑھی۔ دیکھیے جب انسان کو ذرا سی بھی تھکن ہو جاتی ہے تو نماز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیسی صحت مند ہو رہے صاحب تھکے ہوئے ہیں، پڑھی دی جاری کیا اس وقت تو چھوڑ دو۔ اگر معرفت خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تو پڑھ لے گا، ورنہ سو لیٹ جائے گا آ کر کے بہت دن ہو گئے تھکے، بہت دیر ہو گئی تھکے ہوئے۔ لیکن واحد عظمت آل محمد علیہ السلام کربلا میں ایسی عبادت کر کے گئی۔ دیکھیں عبادت آدمی کرتا ہے عزیزو، کھانے پینے کے بعد قوت ہو، طاقت ہو، صحت ہو تبھی تو عبادت کرے گا۔ لیکن جہاں طاقت نہ ہو، جہاں قوت نہ ہو، ابھی میں مجلس ہی پڑھ رہا ہوں، تھوڑے سے ہونٹ تو میری بھی خشک ہو رہے ہیں، لیکن واحد کربلا، حائر کربلا کیسے پوری رات عبادت کی جا رہی ہے، کس شان سے عبادت ہو رہی ہے کربلا میں عزیزو۔ کوئی کر سکتا ہے کہ جہاں زبان خشک ہو جائے اور زبان نہ چلے، وہاں علماء لکھتے ہیں کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ خیمہ آئے حسین خوف الہی سے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ خدا کو یاد کیا جا رہا تھا۔ ہے کوئی جو ایسے عبادت کر کے گیا؟ مگر اگر وہ ملے عزیزان گرامی عزاداران، وہ آل محمد ہی ملے، اہل بیت ہی ملے، ائمہ ہی ملے کہ جنہوں نے اس بے بسی میں، اور ہے کمال یہی
کہ جب مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں خدا کو یاد کرے، جب مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں خدا کا شکر کرے، اس سے برتر انسان اور بلند انسان کوئی نہیں ہے، وہ آل محمد ہی ہیں جنہوں نے اس شان سے عبادت کی عزیزوں۔ اور صبح کو جو رن پڑا ہے، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بڑے بڑے شہید ہوئے، مگر بھوک و پیاس سے اہل بیت کا رتبہ کربلا میں بڑھا، سید الشہداء۔ صبح سے شام تک کتنے لاشیں میرے مظلوم کربلا میں اٹھائے۔ ہاں، مسائب پڑھوں کس کے؟ میں پرسہ دوں ماموں کو، چھوٹے ماموں۔ بڑا بھائی، باپ، اخو الاکبر بے منزلت الاب۔ امام رضا علیہ السلام فرمائیں بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، 10 سے امام۔ یہ پرسہ کس کو دیا جا رہا؟ کس کے ذریعے سے پرسہ دوں؟ میں عرض کروں گا ہاں بڑا احساس ہوا، ہم اپنے غم کو غم نہیں سمجھتے، ہمارے اوپر بڑے سے بڑا غم آتا ہے تو کربلا کے لیے، شہداء کربلا کے لیے فرش عذاب بچھا دیتے ہیں۔ میں دونوں ماموں کو پرسہ دے رہا ہوں، ذرا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، کون جوان بھائی ابو الفضل العباس، کتنی ہمت تھی میرے مولا آقا کو، کتنی ہمت تھی میرے مظلوم کربلا کو، کتنی ہمت تھی بیویوں کو ابو الفضل العباس سے۔ زیادہ دیر نہ ہو جائے، میں نے پڑھا آگے جس وقت جناب ابو الفضل العباس خیمے سے نکلے ہیں تو 2 ہی بیویاں، 3 ہی بیویاں زیادہ مشترک تھیں بزرگوں میں، جناب زینب، جناب ام کلثوم، بچوں میں جناب سکینہ۔ عرض کرتے ہیں بیوی پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، چچا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اے چچا مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں دیکھ رہی ہوں جو گیا ہے وہ پھر خیمے میں واپس نہیں آیا۔ میں کہتی نہیں مجھے پانی، میرے لیے پانی آ جائے، بیٹی پیاس تمہاری برداشت نہیں ہے۔ 2 بیویاں مشترک ہو، کیا جملہ بیوی زینب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھیا ذرا 1 منٹ رک جاؤ، داداران امام، مولا کے چاہنے والے۔ بیوی زینب کیا فرماتی ہیں؟ بھیا میری اتنی سی بات سنتے جاؤ، جب خیمے سے نکل رہے ہو داداران امام، میری اتنی سی بات سنتے جاؤ، اس لیے کہ میں نے بابا کو دیکھا کہ جب میں چھوٹی تھی اور کمسن تھی تو میرے بازوؤں سے ردہ ہٹ گئی۔ یہ آداب اہل بیت ہیں داداران امام کے، باپ سے بھی سر ڈھکا ہوا ہے امیر المومنین سے، لیکن یہ آداب میں ہے کہ میری ردہ ہٹی، ادھر ردہ ہٹی اور میرے بازوؤں کو میرے باپ نے بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کبھی سیدھے بازو کا، کبھی الٹے بازو کا۔ میں نے دیکھ کے کہا بابا ان بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ اے بابا ان بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ ارے بے چین ہو کر کے فرماتے ہیں اے بیٹی، ارے وہ وقت آئے گا جب تم بے مغلو چادر کوفہ و شام میں رسن بستہ پھرائی جاؤ گی، ارے تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، نامحرموں کا مجمع ہوگا۔ ارے میں دل میں سوچا کرتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو اور ان میں عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کو سورما میں دم ہے جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائے جائے۔ مگر اے بابا، اے بھیا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ ہم میرے بازوؤں میں رسن باندھ کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں بے مغلو چادر پھرایا جائے گا۔ شیر چلا مقابلہ کیا، مگر وہ وقت آیا، وہ
وقت آیا کہ ہاں بازو قلم ہوئے، سر میں کسی ظالم نے گرد مارا، زمین پر تشریف لائے، آواز دی یا حاضرکنی، اے بھائی میری مدد کیجئے، اے بھائی میری نصرت کیجئے۔ اللہ اکبر، ارے تمام مقاتل میں یہ موجود ہے، ارے بیٹا موجود ہے، فوراً دونوں ہاتھ کمر پر پہنچ گئے۔ اللہ انکسرت زہری وقلت حیلتی، اے عباس ارے تمہارے مرنے نے کمر توڑ دی، اب حسین کا کوئی یاور و مددگار نہ رہا، حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا۔ آزادارو، ارے بھائی کے جنازے پر پہنچتے، لاش پر ابھی جان باقی ہے، ابھی حیات باقی ہے۔ پہنچنے کے بعد سر زانوں پر رکھا، میرے مولا نے عرض کی، اے بھیا، اے بھیا، ارے میں جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کے چہرے انور نظر پڑی، اب جب جا رہا ہوں تو میں یہ تمنا کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے منور کی زیارت ہو، مگر ایک آنکھ میں خاک اور مٹی ہے، دوسرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ اے بھیا، ارے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ابا کا دامن سے اس درد کو پہنچ کر کے صاف کیا، اور صاف کر کے مولا عباس نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا، عزاداروں دو جملے کہے، ایک جملہ یہ کہا، اے بھیا ہمیشہ تم نے غلام کہا، اپنی پوری حیات میں مجھے غلام کہتے رہے، لیکن عباس آج حسین کی آرزو ہے، ارے ایک بار بھائی کہہ کر کے پکار دو۔ میرے مولا نے فرمایا، اے میرے عزیز بھائی، ہاں مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، ارے بھیا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے میں سکینہ سے وعدہ کر کے چلا تھا تمہارے لیے پانی لے کر کے آؤں گا۔ عزادارو، حسین جنازے کو لے کر کے چلے، علی اکبر آگے علیہ السلام علم لے کے چلے، ارے سکینہ اپنے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی، ارے دیکھو ابھی پانی آ رہا ہے، ارے ابھی تمہاری پیاس بجھ رہی ہے۔ عزادارو، ارے کیا دل پر گزری ہوگی ان بچوں کے جب انہیں پانی نہ ملا ہوگا۔ ارے سکینہ نے جب یہ معلوم کیا کہ چچا عباس دنیا سے چلا گیا، ارے فرماتی ہیں، چچا، اے میرے عزیز چچا، اے میرے محبوب چچا۔